پاکستان کی خصوصی عدالت مضبوط عدالت، طاقتور عدالت، تگڑی عدالت، اس نے جناب پرویز مشرف غداری کیس میں فیصلہ سناتے ہوئے پرویز مشرف کو سزائے موت کا حکم دیا ہے۔ چند روز قبل جسٹس آصف سعید خان کھوسہ نے عمران خان کی اس تقریر میں جس میں انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان میں دوہرا نظام انصاف ہے، سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے، اس پر شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے جسٹس آصف سعید خان کھوسہ نے کہا تھا، ہمارے لیے کوئی طاقتور اور کوئی کمزور نہیں ہے، ہم نے 2 وزراء اعظم کو گھر بھیجا، ایک کو نااہل قرار دیا، تو چند روز میں ایک ڈکٹیٹر کے بارے میں فیصلہ آنے والا ہے۔ ان کا اشارہ جناب پرویز مشرف کی طرف تھا اور خصوصی عدالت کی طرف سے ایک ڈیٹ دے دی گئی تھی جس پر حکومت اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے خصوصی عدالت کو یہ فیصلہ کرنے سے روک دیا تھا، سنانے سے روک دیا تھا، تاہم خصوصی عدالت کی طرف سے کہا گیا کہ وہ کسی ہائی کورٹ کے احکامات کی نہیں بلکہ سپریم کورٹ کے احکامات کی پابند ہے اور وہ فیصلہ ضرور سنائے گی، لیکن چند روز کے لیے ڈیلے ضرور کر دیا تھا فیصلہ، تاکہ مشرف آ کے اپنا کیس بیان کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر لیں، لیکن مشرف نہیں آئے تو یہ فیصلہ سنا دیا گیا جس میں مشرف کو سزائے موت سنائی گئی ہے۔ تو اس عدالت کے سربراہ تھے خصوصی عدالت کے پی کے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جناب جسٹس وقار احمد سیٹھ، اس کے دوسرے رکن تھے سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس نذر اکبر، اور تیسرے تھے شاہد کریم لاہور ہائی کورٹ کے۔ تو اس حوالے سے فیصلے کے اوپر تنقید بھی کی جا رہی ہے، اس کی حمایت بھی کی جا رہی ہے۔ تنقید کرنے والوں کا کہنا ہے کہ انصاف کا قتل کیا گیا ہے، انصاف کا مذاق اڑایا گیا ہے، قانون کو موم کی ناک بنا کے رکھ دیا گیا ہے۔ بہرحال ان کے جو بھی دلائل ہوں، ان کی جو بھی بات ہو، وہ ان کی اپنی رائے ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مشرف کو ایمرجنسی کیس میں غداری کی سزا سناتے ہوئے موت کی سزا سنائی گئی ہے۔ اس سے کہیں بڑا جرم جنرل پرویز مشرف کا 12 اکتوبر 1999 کو ایک جمہوری حکومت کا تختہ الٹنے اور وزیر اعظم کو قید و بند کرنے کا تھا۔ اس حوالے سے تو بالکل خاموشی اختیار کی گئی ہے، وہ ایسے ہی ہے جیسے کہا جائے کہ ایک قتل کیا گیا اور ایک بازو مروڑا گیا۔ مشرف کا وہ اقدام قتل کے مترادف تھا، لیکن مشرف نے جو ایمرجنسی لگائی تھی وہ بازو مروڑنے کے مترادف تھا، تو قتل کے اقدام کو تو نظر انداز کر دیا گیا، لیکن بازو مروڑنے پر ان کو سزائے موت سنا دی گئی ہے۔ تو اس حوالے سے کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ مماثل ہے بھٹو کے کیس سے جس میں بھٹو کو سزائے موت سنائی گئی تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیس اس سے، یہ فیصلہ اس سے اس حد تک مشابہ ہے کہ سندھ سے تعلق رکھنے والے ججوں نے اس کیس کی مخالفت کی تھی، سزائے موت کی مخالفت کی تھی۔ اسی طرح سے آج بھی سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس نذر اکبر نے مخالفت کی ہے اس کیس کی۔ کچھ لوگوں کا یہ فلسفہ ہے کہ چلیں اگر مشرف کو اس کیس میں سزائے موت نہیں، اس کیس میں سزا نہیں ہو سکی جس میں انہوں نے ایک جمہوری حکومت کا تختہ الٹا تھا، تو چلیں مجرم تو وہی ہے، سزا تو اسی کو ہی ہوئی ہے، تو اسی کیس میں ہی صحیح ان کو سزا ہو گئی ہے، تو اس حوالے سے وہ اس کو جائز قرار دیتے ہیں۔ تو میری یہ ذاتی طور پہ رائے ہے کہ خصوصی عدالت کا فیصلہ یہ انصاف کے تقاضوں کے عین مطابق ہو سکتا ہے، لیکن اس سے بہت بڑا جرم جنرل پرویز مشرف کا وہ تھا 12 اکتوبر 1999 کا، اس کو کس طریقے سے نظر انداز کیا گیا یا کیا جا رہا ہے۔ تو سپریم کورٹ بہت کچھ، اس کے پاس اختیارات، لامحدود اختیارات ہیں، بڑی طاقت ہے جو نہ فوج کو خاطر میں لاتی ہے نہ حکومت کو خاطر میں لاتی ہے، جو کسی دباؤ میں نہیں آتی، تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے 12 اکتوبر 1999 کا ویلیڈیٹ کیا ہوا فیصلہ یا توثیق کی ہوئی، جس نے بھی وہ توثیق کی ہے، پارلیمنٹ نے کی ہے یا عدلیہ نے کی ہے، اس کو ریورٹ کرنا کوئی ناممکن نہیں ہے، مشکل نہیں ہے۔